یہ بھائی نے فرمایا کہ میرے کان میں ایک دانہ ہے جس سے بعض اوقات پانی رس کر باہر آ جاتا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو اس میں کان میں پہلے اچھی طرح ٹیشو ڈال دوں تاکہ وہ باہر نہ نکلے اور پھر وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں؟ تو جی ہاں، بالکل ایسا ہی کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب کسی وجہ سے انسان کا وضو قائم نہ رہ پا رہا ہو اور ہم سخت مشقت میں پڑے بغیر کسی آسان ہیلے اور ذریعے سے اس ناپاکی کو خارج ہونے سے روک سکتے ہیں تو وہ ہیلہ اختیار کرنا واجب ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زخم سے بار بار خون رس رہا ہے، اب آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز لگا کے ٹائٹ سی کوئی اور اس کو باندھ لیا سختی کے ساتھ کہ اب وہ خون بلڈ باہر نہیں آئے گا، تو بالکل آپ وضو کر کے نماز پڑھیں، بعد میں چاہے اس کو ہٹا دیں۔ اس طرح کان کا مسئلہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اور بھی کوئی بھی ایسا مطلب ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، آپ اس کو وقتی طور پر روک سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ دیکھیں کبھی کبھار ہوا کا غلبہ ہوا، خروج ہوا کا، تو اس میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز توڑ کر معاملہ کر کے دوبارہ آپ وضو کریں گے۔ لیکن بعض کو گیس پرابلم ہو جاتا ہے اور وضو ہی قائم نہیں رہتا، مسلسل ہوتا رہتا ہے یہ معاملہ، تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پوری کوشش سے روک کر اور کم از کم فرض ادا کر سکتا ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ وہ شرعی معذور نہیں بنیں گے، یعنی ان کو رخصت کوئی نہیں ملے گی، اسی حالت میں نماز کو ادا کریں اور وضو نہ ٹوٹنے دیں، ان کی نماز بالکل اسی طرح ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ خاتون تھیں، وہ UK سے مکے گئیں تو حالت حیض میں تھیں، تو سیدھی وہ ہوٹل پہنچ گئیں۔ پہنچنے کے بعد وہاں ویٹ کیا، جب ان کا حیض ختم ہو گیا، پاک وغیرہ ہو کر پھر وہ حرم گئیں اور ایک نفلی طواف خالی کر لیا، اور جب ان کو عمرے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میں کل جاؤں گی مسجد عائشہ، وہاں سے احرام باندھ کر آ کر اور پھر میں عمرہ کروں گی۔ کیا انہوں نے یہ صحیح کیا؟ تو بالکل صحیح نہیں کیا، غلط کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ UK سے اگر وہ مکے آئیں گی تو درمیان میں میقات اگر آتی ہو، اور میرے خیال میں آتی ہے، بلکہ مدینہ کی طرف سے آئیں تو ڈبل میقات آتی ہے، تو جب وہ میقات سے گزریں تو ان کے اوپر احرام کی پابندی لازم تھی۔ اگرچہ عورت حالت حیض میں ہو، اس کو احرام کی نیت کرنے لازم تھا، یعنی عمرے کی نیت کر لیتی، وہ حالت احرام میں آ جاتی۔ اب یہ ضرور تھا کہ وہاں جا کے عمرہ نہیں کریں گی، وہ اس حالت میں ویٹ کرتی، جب یہ ایام گزر جاتے غسل کرتی، حالت احرام میں تو پہلے ہی ہیں، پھر جا کے عمرہ کر لیتی۔ لیکن آپ کے بیان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بغیر احرام کی نیت کے پہلے چلی گئیں، نفلی طواف کر کے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد عائشہ جا کر اور احرام باندھ کر آؤں گی، تو چونکہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر گئیں تو ان پہ ایک دم لازم ہو جائے گا۔ دم کا مطلب ایک بکرا یا دمبا انہیں حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں جب آپ ایک دفعہ میقات سے گزر کے آتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جدید عمرہ کرنا ہو تو پھر یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے دوبارہ احرام پہن کے واپس آ جائیں، یعنی ایک مکے کے اطراف میں ایک حدود ہیں جس کو حدود حرم کہتے ہیں، بس اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے، چاہے آپ مسجد عائشہ چلے جائیں یا آپ طائف کی طرف چلے جائیں، جعرانہ وغیرہ چلے جائیں، اس سے باہر نکل کے احرام پہن کے پھر آنا ہوتا ہے۔ ان بہن کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ شاید میں حالت حیض میں ہوں، میں ویسے چلی جاتی ہوں اور جب مکے پہنچ جاؤں گی تو عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر آؤں گی، تو یہ ان سے مسٹیک ہوئی۔ میقات چونکہ بغیر احرام کے کراس کی ہے، اس لیے دم لازم ہوگا۔ یہ انڈیا سے یہ کال تھی، یہ کہتے ہیں، یعنی ایک میسج تھا کہ آج کل ہمارے یہاں بعض لوگ حق مہر میں حج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی لڑکا حج کروا دے، سمجھ لیں یہ مہر ہے، یا بعض